بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 99۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ بنو اسرائیل کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی ان آیات میں، سورہ بقرہ کی ان آیات میں، وہ ابھی جاری ہے، اور آج اسی بات کا ایک اور پہلو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے انسان تھے بنو اسرائیل۔ وعلیکم السلام۔ یہ انبیاء کی اولاد تو تھے، لیکن اپنی طینت میں اس ڈھب کے لوگ تھے کہ جب ان پر یہ کتاب آئی، اب یہ جو آیت ہے نا 99 نمبر آیت ہے، یہ یوں لگتا ہے جیسے مسلمانوں کے ساتھ اس کا خطاب جو ہے رخ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی بات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے ان کے بارے میں، جیسے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہو یا نبی کو بتایا جا رہا ہے۔ اب ان کو خطاب نہیں کر رہے ہیں، یعنی ان کو اس قابل نہیں سمجھا ہے کہ اس آیت میں ان کو خطاب کیا جائے۔ اب ان کے بارے میں مسلمانوں سے یا نبی سے جو ہے، نبی خاتم صلوات اللہ علیہ سے بات ہو رہی ہے، جیسے کہ یوں کہہ رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، یہ لوگ اس ڈھب کے ہیں کہ اب جو کتاب آئی ہے اللہ کے پاس سے ان کے لیے، یعنی قرآن، اب جو قرآن ان کے پاس آیا ہے، اور قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ مصدق لما معہم، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو ان کے پاس پہلے سے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جھٹلانے والا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس موسیٰ کا دین ہے، آپ کتابدار ہیں، پہلے جو تورات آپ کے پاس آئی ہے اگر اب تک اس کو کوئی نہیں بھی مانتا تھا تو اب ہم آپ کو یہ تصدیق کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک گواہی آ گئی ہے کہ آپ جو کہتے تھے کہ آپ کتابدار ہیں، آپ کے پاس الہی کتاب ہے اور آپ موسیٰ کے پیروکار ہیں، تو یہ قرآن اس کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یعنی قرآن آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ کے فیور میں ہے، آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہے۔ مصدق یعنی تصدیق کر رہا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس پہلے سے ہے، کہ وہ ابھی تک دعویدار یہی تھے کہ ایماندار لوگ تو ہم ہی ہیں، باقی تو سارے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اگر کوئی دیندار ہے تو وہ
یہودی اپنے آپ کو ہی دیندار سمجھتے تھے، باقی سب کو وہ مشرک اور کافر سمجھتے تھے۔ تو اب قرآن آ کر بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ پر کتاب آئی تھی، اس پر دین آیا تھا، اور وہ دین جو انہی کے پاس ہے، چاہے وہ یہ ابھی اس سے ہٹے ہوئے ہیں بہت، لیکن آیا تھا، یہ اسی دین کا نام لے رہے ہیں۔ تو ایک قسم کی تصدیق ہے ان کی۔ اور اس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ ایک اور بات بھی، یہ بڑی مزیدار بات بھی ہے اور آج کل کے مومنین کے لیے بہت قابل توجہ بھی ہے۔ وَكَانُوا مِن قبل، اور قرآن کہتا ہے کہ ذرا دیکھیں نا، تھوڑا اس سے پہلے، من قبل یعنی نبی کے آنے سے پہلے صورتحال یہ تھی، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ لوگ فتح بازی کرتے تھے۔ فتح بازی کیا ہوتا ہے بھائی؟ یعنی ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ بس تھوڑے ہی دن ہیں، نبی کے آنے کی دیر ہے، پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ یعنی نبی کا یہ انتظار کر رہے تھے، نبی کے آنے کا ان کو اتنا شدت سے انتظار تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی تو ہمارا اپنا ہی گھر کا بندہ ہوگا، ہمارا ہی ہوگا، ہم اس کے سب سے قریبی ساتھی ہوں گے، ہم اس کے وارث اور ہم اس کے قریبی اور اس کے حامی ہوں گے، اور وہ ہمارا حامی ہوگا۔ تو یہ کافروں کو بولتے تھے، استفتاح کرتے تھے، یعنی فتح کی طلبی کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو فاتح اور اپنے آپ کو جیتا ہوا قرار دیتے تھے کہ ہم انشاءاللہ بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، ہم آپ کو مغلوب کریں گے۔ وَكَانُوا مِن قبل یستفتحون، کن پر؟ علی الذین کفروا، جو دوسرے تھے، یعنی جو بے دینے تھے، جو کسی دین پر نہیں تھے، ان پر یہ ہر وقت اپنی باتوں میں جو ہے وہ اس طرح کی چڑھائی کرتے رہتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب تو نبی آ گئے ہیں، وہ دین، وہ کتاب، وہ نبی جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے، وہ تو آ گیا ہے۔ پھر اب کیا ہوا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب جو وہ آ گیا ہے، ہاں کون آ گیا ہے؟ ما، وہ، عرفو، جس کو یہ جانتے ہیں، جانتے اس وجہ سے کہ ان کی کتاب میں مذکور ہے۔ اس سے قبل صبح شام ان کا کام ہی کیا تھا کہ بس ہمارے مولا، ہمارے نبی، ہمارے حجت زمان آنے والے ہیں، اور پھر بس ہماری ہی جیت ہوگی، ہم ہی اوپر ہوں گے، ہم ہی اس جہان کو جو ہے چلانے والے اور اس کے مالک اور اس کے وارث ہوں گے۔ صبح شام یہ باتیں ہوتی تھیں، لیکن اب کیا ہو گیا؟ جب آیا وہ جس کو یہ جانتے ہیں، کافروا بہ، تو یہ کیا برت گئے؟ کفر برت گئے، انکاری ہو گئے۔ وہ مسلم ہے کہ انکاری تو ہونا ہے، اگر اس نے آ کر ان کے تابع بننا ہوتا تو پھر تو بڑا آسان تھا کہ چلیں جو روش زندگی کی انہوں نے اپنا رکھی ہے، اگر وہ آنے والا بھی ان کے ساتھ مل کر انہی کی ہاں میں ہاں ملائے اور کہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سارا ٹھیک ہے اور یہی ہے جو ٹھیک بات ہے، اور آپ آزاد ہیں، کسی اچھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس نعرے لگائیں اور آگے چلیں، صرف لبیک کہہ دیں اور بس کافی ہے۔ تو پھر تو جیسے وہ بھی سارے لبیک تو کہے ہوئے تھے نا، سارے دین یہود پر تھے اور سارے توراتی تھے، تورات کو مانتے تھے، جناب موسیٰ کو مانتے تھے، اور نام لے لے کر دوسروں پر جو ہے وہ چڑھائیاں کرتے تھے، لیکن ان کا کوئی عمل
نہ تورات سے ملتا تھا، نہ ہی جناب موسیٰ کی تعلیمات سے ملتا تھا، نہ ہی خدا کے دین سے جوڑ کھاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً کافر ہو گئے، ماننے کو تیار ہی نہ ہوئے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے، تمام مومنین کے لیے ایک قسم کی الرٹ ہے، ایک قسم کا خبرداریہ ہے، ایک قسم کا انتباہیہ ہے، تنبیہ ہے، توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ دھیان کریں، جس کا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل کو زمین کے وارث بننے والے ہیں اور زمین پر حکومت الہی قائم ہوگی، تو آپ جو ہے اس میں آگے ہوں گے۔ تو یہ صرف باتوں سے نہیں، یہ اگر آپ اس دین پر پیروکار بنے تو آپ یہ اس میں شامل ہوں گے، اس کاروان میں، نہیں تو آپ حتماً مخالفین میں کھڑے ہوں گے، حتماً مخالفین میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ چیزیں کتنی بار جو ہے یہ آ چکی ہیں، تاریخ میں کتنی بار یہ چیز آ چکی ہے۔ خود جناب موسیٰ کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ خود جناب موسیٰ کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک عرصے تک انتظار کرتے رہے، کہہ سکتے ہیں کہ قریب 1 صدی کے قریب جو ہے نا یہ لوگ انتظار میں تھے کہ کب جناب موسیٰ آنے والے ہیں۔ نسلاً در نسل کتنی نسلیں انہوں نے ذبح کروائی تھیں فرعون کے ہاتھوں، صرف اس بنیاد پر کہ جس نے آنا ہے وہ اسی پٹی میں آنا ہے، تو ان کی نسلوں کو جو ہے فرعون نے ذبح کیا، اور یہ پھر بھی انتظار میں تھے کہ اس نے آنا ہے اور ہمیں نجات دینی ہے۔ اس کے آنے کے بعد یہ سارے لوگ ان کے ساتھ تعاون انہوں نے نہیں کیا، اور یہ لوگ ہر لمحے دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو جناب موسیٰ کے انتظار میں تھے۔ اس کے بعد ایک اور قوم نے بھی، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہے، کہ انہوں نے بھی تقاضا کیا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے طرف کوئی اگر آ جائے، کمانڈر آ جائے تو ہم اس کی پیروی کریں گے۔ جب کمانڈر آیا تو انہوں نے بہت سارے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، تھوڑے سے بالکل قلیل رہ گئے۔ اور پھر خود نبی ان کے انتظار میں ساری مخلوق یہ پڑے تھے، اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا سامنے ہمارے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور مثال جو ہے وہ تاریخ اسلام کے بعد واقع ہوئی، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تھی کہ ان کو جیسے لکھا ہوا ہے 18,000 کے قریب خط لکھے گئے، جیسے تاریخ میں موجود ہے، چلیں کم ہوں گے، 1800 قرار دے دیں، ہاں جی 800 قرار دے دیں، 800 بندے نے بھی خط لکھا ہو تو آیا کربلا میں ان کے ساتھ 800 بندہ تھا، بلایا تھا، اور پھر یہ صورتحال پیش آئی۔ بس دین عمل کا نام ہے، صرف نعرے کا، صرف چاہت کا، صرف بس کہ ہم مانتے ہیں کا نام نہیں ہے۔ یہ انسان کو کردار سے ملتا ہے، کردار چاہتا ہے انسان، صرف بات نہیں چاہتا ہے، اور کردار کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی مدد سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے راستہ، اور پھر جا کر کہیں اس پر آدمی پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، جیسے کہ ایک پورا وہ قاعدہ ہے، فرماتا ہے کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ان کے بارے میں اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، کافرین پر، علی الکافرین۔ اور صیغہ بھی کون سا بولا ہے؟ غیب کا، یعنی جو جہاں جہاں اس طرح کا ہوگا، اس طرح کی روش اپنائے گا، اللہ کی لعنت اس پر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان پر، علی الکافرین، جو بھی جہاں بھی
اس طرح دین سے ہٹے گا، دین کے راستے کو چھوڑے گا، جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اس تک پہنچ چکی ہے بات، وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ لعنت الہ اس پر ہے۔ لعنت کا معنی پہلے عرض کر چکے ہیں، جا کر کوئی بتا دے۔ لعنت کا معنی پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، لعنت کا مطلب ہے کہ دور کر دینا، اللہ کی ہدایت سے دور کر دینا، دربار سے بھگا دینا۔ جب کسی کو اللہ اپنے دربار سے، اپنے اس دین سے دور رکھنا چاہتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ آپ کو پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کا دل ہی نہیں کرتا ہے، ادھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے، یعنی دین کے احکام کی طرف، دین کی طرف، مسجد کی طرف، یا دوسرے جو دین والے کام ہیں جن سے اس کی زندگی پر قید پڑتی ہے، زندگی محدود ہوتی ہے، زندگی کو ایک خاص طرز پر نبھانا پڑتا ہے، تو وہ ان قیدوں سے رہائی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ کوئی قید نہ لگائی جائے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے اس کے سامنے کھل ہو۔ یہ آپ کے اس میں تو انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بنے، اس کی چاہتوں کو کوئی بندش نہ آئے، ایسے ہو کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا رہے، اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ لیکن دین کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب دین ہمیشہ وہ ایک فریم ورک ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک خاص اس نے اپنے حدود بنائی ہوئی ہیں، ان حدود میں کوئی رہے گا تو اس کا کردار ثابت رہے گا۔ اگر ان حدود سے کوئی باہر جائے گا تو کردار برقرار نہیں رہے گا، کردار نہیں رہے گا تو دیندار نہیں رہے گا، اور پھر یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس بندے پر لعنت خدا ہوئی ہے۔ اور یہ چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بعض دوست یہ سمجھتے ہیں، یا بعض مومنین کہ بھائی ان کا یہ جو ادھر نہ آ سکنا ہے، مختلف چیزوں میں دینداری کا نہ اپنانا ہے، وہ شاید اپنے طور پر خود اپنائے ہوئے ہیں، خود وہ یہ چاہتے ہیں، خود سے وہ اس طرح زندگی کا طرز اپنائے ہوئے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی لعنت کا سلسلہ ہے جو اس پر برسا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ خوف وللکافری، اچھا یہاں تک یہ بات جو ہے ہو گئی، فلعنت اللہ علی الکافرین، کافرین پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا آگے جو ہے اگلی آیت میں ابھی یہ اللہ کی طرف سے ہی جو تبصرہ ہے وہی جاری ہے، آیت نمبر 90 میں، بئس ما اشتروا بہ انفسہم۔ اس سے تھوڑا سا نا اللہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی بات کرتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کا مالک ہوتا ہے، اپنی زندگی کا مالک ہوتا ہے، اور زندگی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اور زندگی کا کیسے مالک ہوتا ہے، اور زندگی کیسے ایک متاع ہے، ایک قیمتی چیز ہے، کس طرح ہمیں پتہ چلے، یا ہم کیسے ہے اس کو سمجھ سکیں کہ زندگی ہماری ایک قیمتی چیز ہے۔ خوب زندگی اس طرح قیمتی چیز ہے کہ آپ کو جو دن ملتا ہے یا رات ملتا ہے، یہ جو ٹائم زندگی کا ملتا ہے، اس کو آپ کسی سودا کر سکتے ہیں، اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، اپنا ٹائم کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کام میں اپنا ٹائم لگا سکتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ کو کیا ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، آپ کو اس کے بدلے میں اجرت ملتی ہے، اس کی قیمت ملتی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ اس زندگی کی قیمت ہے، وہ زندگی ایک متاع ہے، ایک چیز ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی جس سلسلے میں مصروف ہوتا ہے، مثلا ابھی اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے ایک دن دہاڑی پر، تو وہ ایک دن اپنا مثلا کچھ گھنٹے کا ٹائم کیا کرتا ہے، وہ اس کو بیچتا ہے، اور اس کے بدلے میں
اس کو ملتی ہے اجرت. اسی طرح زندگی کا سارا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اب جو ہے نا ایک سلسلہ یہ ہے کہ انسان کے لیے خدا نے کہا ہے کہ اے انسان ہم آپ کو ایسی زندگی کی طرز بتائیں گے کہ آپ کی زندگی یہ زندگی بھی مناسب آپ کی گزرے گی، اور اس زندگی کے بدلے آپ کو ایک لمبی زندگی، ایک بہت ہی نہ ختم ہونے والی زندگی، آسانیوں کی زندگی ملے گی. فرق صرف یہ ہے کہ آپ یہ دن ہے ہماری مرضی کے مطابق گزارے. یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے یہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا، یعنی اپنی زندگی کو ہم پہ بیچیں. ہم آپ کے ساتھ سودا کرتے ہیں. یہاں بات بھی سودے کی ہی ہے. سودا یہ ہے کہ آپ یہ زندگی کا برہا ٹائم ہماری مرضی کے مطابق گزاریں، اور جو اگلا برہا ہے اپنی مرضی کے مطابق. یہ والا ٹائم یعنی جو ابھی کا ٹائم ہے، یہ تھوڑا سا زندگی کا، زمینی زندگی کا ٹائم آپ ہماری مرضی کے مطابق گزاریں، ہمیں دے دیں. اور اس کے بعد والی جو بہت لمبی زندگی ہے وہ اس کا اختیار ہم آپ کو دے دیں گے. جیسے کہ جنتیوں کے لیے قرآن کی صورت میں یہ 2-3 دفعہ ہے کہ لہم ما یشاؤن، کہ جنتیوں کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے، یعنی ان کی مرضی چلے گی. یہاں اس آیت میں یوں فرما رہا ہے آیت 90 میں کہ یہ لوگ جو نبی کو آنے کے بعد، پہچاننے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ سچا نبی ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ باتیں پہلے سے ان کے پاس موجود ہیں اور دلیل ہیں اس بات کی کہ یہ نبی سچا ہے، اس کے بعد پھر بھی کافر ہو چلتے ہیں، یہ لوگ اپنی زندگی کا سودا کر رہے ہیں، بہت ہی نقصان دہ سودا، خسارے والا سودا. ان الانسان لفی خسر. وعلیکم السلام. خسارے والا سودا کر رہے ہیں. کیسے؟ بئس ما اشتروا بہ انفسہم. کتنا برا سودا کر رہے ہیں یہ لوگ. زندگی دے رہے ہیں اور وہ بھی جو چیز اس کے بدلے میں خرید رہے ہیں وہ بہت ہی کم قیمت اور بے قیمت قسم کی چیز ہے. بے سمجھتا رہو، اس لیے کہ کیا خرید رہے ہیں؟ ابھی جو لوگ دین سے ہٹ کر زندگی کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا خرید رہے ہیں؟ کیا ان کو مل رہا ہے؟ اور یہ بہت عارضی سی، بہت تھوڑی سی، بہت ہی ناپائیدار قسم کی خوشی، بہت ہی ناپائیدار قسم کی خوشی. کتنی ناپائیدار ہے. جب تک فروٹ آپ کی زبان پر نہیں گیا ہے تو ابھی اس کا کوئی آپ کو لطف نہیں آئے گا. آپ کی زبان کا ایک بہت ہی محدود سا دورانیہ ہے زبان پر. صرف کتنا ہے؟ 1 انچ یا 1.5 انچ کے قریب ہے وہ جگہ جو اس چیز کو پا سکتی ہے کہ اس فروٹ کا کیا لطف ہے. اس 1.5 انچ کے لیے جو ہے نا اس پر ہی، اس کے بعد پھر ضائع ہے. جب سے اس زبان سے گزرا ہے وہ فروٹ، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر وہ خراب ہو گیا ہے، آپ کے اس سے گزر گیا، بیکار ہو گیا، اس کا لطف آپ کے لیے ختم ہو گیا. اگر 1 گھنٹے کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ سیب جو کھایا آپ نے وہ کیسا تھا، تو ممکن ہے آپ کوئی خاص اس کا احساس ہی نہ بتا سکیں، آپ کو کوئی لطف ہی نہ، بس ختم ہوگی بات. اس ایک لمحے کے لیے جب تک وہ زبان کے اس اوپر ہے، موجود ہے. باقی الطاف لطف بھی ایسے ہیں، باقی تلذذات زندگی بھی ایسے ہی ہیں، بہت ہی محدود، بہت ہی تھوڑے، بہت ہی کھانا ہے فرض کریں بہت اچھے سے اچھا سے جو جس سے آپ بہت لطف اٹھاتے ہیں، اب کتنا کھا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس گنجائش ہی اتنی ہے، یعنی آپ کے پاس 1 پاؤ کی گنجائش ہے، اور وہی کھانا اگر آپ کو 5-10 دفعہ دے دے مسلسل، صبح بھی وہی، شام بھی وہی، صبح بھی وہی، جو آپ کو بہت 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 پسند ہے،
پھر کیا ہوگا جی؟ کچھ ہی ٹائم میں وہ اس کی جو وہ آپ کے پاس ایک خاص کیفیت تھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ باقی کون سا لطف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایسا جو، ہاں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو مانوی لطف ہے نا، ادھر بھی خدا نے سمجھانے کے لیے بتایا، وہ ایسے ہیں نا کہ وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، آپ کو ہر وقت خوشی دیتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی علمی درجہ آپ نے پا لیا ہے، مثال کے طور پر کوئی علمی درجہ پا لیا، کوئی بندہ انجینئر بن گیا، کوئی بندہ ڈاکٹر بن گیا، کوئی بندہ عالم بن گیا، کوئی بندہ حافظ بن گیا، کوئی بندہ مثلا اس نے فرض کر گریجویشن کر لیا، یونیورسٹی میں اس نے ٹاپ کیا ہوا ہے، یہ ایسی کیسی خوشی ہے؟ جب آپ سوئے ہیں نا، آپ کو یاد آ جائے کہ آپ یہ ہیں، آپ نے یہ کام کیا ہو، آپ اسی وقت ہی آپ خوشی میں جو ہے نا مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ نہیں، جب بھی کہیں بھی چار بندوں میں، اکیلے میں، کہیں بھی جب آپ کو یاد آئے گا، آپ کے یہ ذکر ہوگا، آپ کے سامنے آئے گی یہ بات، آپ کو یعنی کچھ ہے بھی نہیں لیکن خوشی ہے مسلسل آ رہی، یہ ایک ایسی اس طرح کی خوشی ہے، یعنی دائمی خوشی ہے۔ کردار کی خوشی دائمی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سخی ہے کہ ایسا اچھا کام کیا، کسی بندے کی زندگی کو کسی نے نجات دی ہے، جب بھی اسے یاد آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کو خوشی ہوگی، اس وقت ہی خوشی کا ایک لہر اس کے پورے بدن میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں دوڑے گی۔ مانوی خوشیاں اس طرح ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہماری دنیا کی خوشیاں ہیں، یہ اتنی ناپائیدار اور اتنی بیکار اور اتنی کم تر ہیں کہ یہاں خدا کریم ان کو فرمایا بے اسما، کتنا برا سودا کیا ہے انہوں نے، کہ اپنی زندگی دی ہے اور اس کے بدلے میں یہی کچھ دنیاوی چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں، کچھ دنیاوی چیزیں حاصل کی ہیں۔ کیا کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، سودا انہوں نے اپنے زندگی کا یوں کیا ہے کہ کفر برت لیا ہے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کر رکھا ہے۔ اور وجہ یہ بہت دلچسپ، آگے سے اس کی وہ بتا رہے، کتنے ان کے ذہن کی لیول دیکھیں، اہل یہود کے، بنی اسرائیل کے ذہن کی لیول دیکھیں، وہ اس بات سے ناراض ہو گئے اللہ سے کہ بھائی یہ اللہ نے ہماری مرضی کے خلاف کسی دوسری لائن میں نبوت دی کیوں؟ اللہ سے بھی ناراض ہونے والے ہیں، یعنی اس لیول کی ذہنی اور استکبار، پچھلی آیت میں استکبار کا ذکر ہوا کہ یہ تکبر کے اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ اس بات سے ناراض ہیں اور ضد کر کے یہ آپ جو ہے نا اس دین پر نہیں آ رہے ہیں، باغین یعنی بغاوت کرتے ہوئے کہ اے اللہ اگر تو نے یہ نبوت، یہ کتاب دوسری لائن میں قرار دے دی ہے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جناب اسماعیل کی لائن میں اب آ گئی تھی، پہلے جناب اسحاق کی لائن میں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا جناب عیسیٰ تک، اب یہ جو نبی خاتم ہے صلوات اللہ علیہ، یہ جناب اسماعیل کی لائن میں اور اس میں آ گئے، تو ان کو اتنا غصہ آیا، اتنا انہوں نے اس پر بغاوت دکھائی کہ کہا کہ بھائی ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کیسے ہو گیا ہے، ہم کیوں مانیں گے، اس لائن میں آپ نے یہ دیا ہی کیوں ہے؟ باغین، بغاوت کر دی انہوں نے۔ باغین کیا، کس چیز کی بغاوت ہے؟ ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء، اس بات پر کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو دین دے، اس بات سے وہ باغی ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے دین آنا چاہیے تھا، اللہ کی مرضی کیوں چلی؟ اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق دین کسی جگہ کسی اور کو کیوں دیا، ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں آیا؟ خدا کی پناہ ہے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ اپنے فضل کو عطا کرے ان کو جس کو وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ اس بات سے انہوں نے بغاوت کر کے کیا کی؟ کہا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فباؤ، یہاں یہ تبصرہ ہے اللہ کی طرف سے، فباؤ بغضب علی غضب، پہلے ہی اللہ ان سے
غضب پر تھا کہ انہوں نے پوری زندگی صدیوں نافرمانی کی، نسل اندر نسل اس خاندان نبوت یوں سمجھیں جناب ابراہیم کی لڑی میں ہے، اور نبیوں کی ایک پوری لسٹ ہے جن کی یہ اولادیں ہیں، اور ان میں یعنی بار بار نبی ان کے اس لائن میں آتے رہے ہیں۔ اور جناب ابراہیم کی تو بات ہی کیا ہے، حسن استوانہ ہے جناب ابراہیم کی بات قرآن میں، اس کی اصل اتنے قصیدے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ دوستوں کو پہلے بھی یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی کو بھی یہ حکم تھا کہ آپ ملت ابراہیم پر چلیں، قرآن میں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، جو دین ابراہیم ہے آپ نے اسی پہ چلنا ہے۔ سردار انبیاء ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ملت ابراہیم پہ چلنا ہے۔ اس لیول کی کہانی ہے جناب ابراہیم کی، اور یہ اس لائن سے ہیں، اور اس طرح طرز اپنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ساری زندگی نافرمانیاں کر کر کے غضب الہ کو غضب در غضب در غضب، مسلسل اللہ کی طرف سے غضب کو اپنے اوپر لے رہے ہیں، اور اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ شاید اگلی نسل میں یہ ٹھیک ہو جائے، اگلی نسل میں ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ درس ہے اس حوالے سے کہ کوئی قرابت، کوئی رشتہ داری، صرف رشتہ داری ہے اگر جسمانی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ صرف کردار کی رشتہ داری کی اہمیت، نبیوں کے ساتھ اگر کردار کی رشتہ داری ہے، روحانی رشتہ داری ہے تو وہ قابل اہمیت ہے۔ اگر صرف جسمانی رشتہ داری ہے، خونی رشتہ داری ہے، تو یہ بنی اسرائیل کا قصہ اور بنی اسرائیل کی باتیں یہ پکی دلیل ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت کیا نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ غضب کا باعث ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں ازواج نبی کے بارے میں کہا گیا کہ اے ازواج نبی اگر آپ اچھا کریں گی تو دگنا اجر پائیں گی، خرابی کریں گی تو دگنا عذاب ملے گا، ضعفین، دگنا ملے گا۔ اس لیے کہ آپ کی اچھائی پیغمبر کا نام روشن کرنے کا باعث بنتی ہے، اور آپ کی خرابی اور آپ کا گناہ نافرمانی پیغمبر پر داغ ہے، یہ ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے تو یہ لوگ تو پوری نسل در نسل انہوں نے پیغمبروں کو کتنا جو ہے وہ ان کے اس کو داغدار کیا ہے کہ کتنی شرماور بات ہے کہ پیغمبروں کی اولاد اور نبوت کی اتنی لمبی لائن ان میں، اور پھر بھی یہ لوگ نافرمان ہوئے اور اس طرح گناہ گار واقع ہوئے۔ آخر میں خدا کریم اس آیت نمبر 90 کے آخر میں فرما رہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ جو غضب ہے نا، یہ جو فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، یعنی یہ تو دنیا میں ان پر یہ سلسلہ برقرار رہے گا غضب الہی کا، دنیا میں ہی وہ ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں گے کہ مغضوب علیہم رہیں گے، اور غضب کی علامتیں ان پر سامنے ان کے آتی رہیں گی کہ اس دنیا میں بھی کبھی بھی وہ سوکھ کی زندگی نہیں پائیں گے، آسانی زندگی نہیں پائیں گے۔ اور یہ حالت آپ اہل یہود کی پوری دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ اسی حالات سے دوچار ہیں، اور پورے جہان میں ہر چند کے وسائل کے لحاظ سے یہ دنیا میں نمبر 1 ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک منفور اور ایک قسم کے ایسے لوگ شمار ہوتے ہیں ہر جگہ کے ملکوں میں، ان کو چاہتے ہیں لوگ کہ یہ یہاں نہ رہیں، یا اس قسم کی کیفیت ایک بنی ہوئی ہے۔ اب خود ان کو بھی پتہ ہے، لیکن اپنے وسائل کے زور پر انہوں نے اپنے اس سارے سلسلے کو کیا کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، اور کتنے ممالک کی حکومتوں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں جن سے ان کے مفادات
کو تکلیف زیادہ نہ پہنچے اور اس کو نقصان نہ ہو۔ لیکن خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ وللکافرین عذاب مہین، اور ہمارے پاس ایک اس کے بعد عذاب مہین کا سلسلہ بھی ہے۔ عذاب مہین کیا ہوتا ہے جی؟ ایک تو عذاب ہوتا ہی ہے، عذاب یعنی یہی جو انسان کو عذاب ملے۔ مہین ہوتا ہے جب سب کے سامنے عذاب ہو۔ جیسے بعض اوقات انسان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر نقصان ہو بھی جائے، اگر میری بے عزتی ہو بھی جائے، اگر کوئی مجھے ڈانٹ پھٹک پڑے بھی تو اکیلے میں پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کوئی سزا ملے بھی تو اکیلے میں مل جائے تو مسئلہ نہیں ہے، سب کے سامنے جو ہے وہ نہ ملے۔ اگر کہیں اکیلے میں 10 کوڑے پڑیں تو خیر ہے، سب کے سامنے جو ہے وہ ایک کوڑا بھی بہت برا ہے، تو یہ مہین ہوتا ہے، یعنی اہانت بھی اس میں ساتھ شامل ہوتی ہے۔ یعنی بندے کی جو اہانت ہوتی ہے یہ انسان پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ اس لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ ان کو، یہ جو کافرین ہیں، ان کو ملے گا عذاب مہین، وہ عذاب جو اہانت بھی ساتھ رکھتا ہے اور انسانوں کو اس اندرونی تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ آیت نمبر 91 کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے بالکل دھڑلے سے یہی بات کی ہے کہ ہم مانیں گے تو وہی مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوگا، بس جو ہم سے ہٹ کر کسی اور پر نازل ہوگا ہم نے وہ نہیں ماننا۔ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔